پرانے ڈرامے، پرانی یادیں۔ 70، 80 اور 90 کی دہائی میں پی ٹی وی کے کچھ ڈرامے پی ٹی وی کی پہچان بن گئے تھے۔ انٹرنیٹ کی مہربانی ہے کہ آج گھر بیٹھے یہ تمام ڈرامے جب چاہیں دیکھے جا سکتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اندھیرا اجالا، 50-50، تنہائیاں اور الفا برو چارلی جیسے درجنوں ڈرامے ایسے ہیں جو ہر بار دیکھنے پر نیا لطف دیتے ہیں۔ دوسری جانب آج کل کے ڈرامے ہیں انہیں ایک بار مکمل دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پی ٹی وی بنیادی طور پر ڈرامہ ٹی وی تھا۔ نیوز چینل کا اس وقت رواج نہ تھا اور نہ ہی خبروں میں اتنی تیزی تھی۔ آج کل تو ہر بات کو خبر بنا کر بریک کرنے کی روایت چل پڑی ہے۔ اس وقت درجنوں نجی ڈرامہ چینل چل رہے ہیں، لیکن میری نظر میں یہ ماضی کے پی ٹی وی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پی ٹی وی کے ڈراموں کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ جب انٹرنیٹ نہیں آیا تھا تب پوری دنیا میں یہ ڈرامے ویڈیو سیریز کی شکل میں پھیل چکے تھے اور لوگ روزانہ رات کو کھانے کے بعد شوق سے انہیں دیکھتے تھے۔ ایئرپورٹ سے لے کر بڑے بڑے مالز تک ان ڈراموں کی ویڈیو اور کیسٹ ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوتی تھی۔ وہ لوگ جن کا بچپن اور جوانی ان یادگار ڈراموں کو دیکھنے میں گزرا، وہ آج کل کے برگر ڈراموں کو دیکھ ہی نہیں سکتے، اور جو بعد میں پیدا یا بڑے ہوئے، جب وہ انٹرنیٹ پر ان پرانے ڈراموں کو دیکھتے ہیں تو ایک ہی سوال پوچھتے ہیں کہ آج کل ایسی سیریل کیوں نہیں بنتی؟ یہ سوال بار بار اٹھایا جاتا ہے کہ آخر اب ایسی کہانیاں سرکاری ٹی وی پر کیوں پیش نہیں کی جاتی؟ کیا بجٹ کی کمی ہے یا کوئی اور انتظامی مسئلہ؟ کیا ویسے مصنف اب نہیں رہے یا پھر آج کل کی ڈیمانڈ ہی بدل چکی ہے؟ یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں اس لیے بھی گردش کرتا ہے کہ آج کل انٹرٹینمنٹ کا زمانہ ہے۔ ٹک ٹاک جیسی ایپس نے ہر شخص کو اداکار بننے کا موقع فراہم کر دیا ہے اور ملک بھر سے ٹیلنٹ سامنے آ رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر مزاحیہ ویڈیوز کا سیلاب آیا ہوا ہے اور ان میں اکثریت اکثر بھونڈے مذاق پر مشتمل ہے، لیکن بعض افراد انتہائی کمال کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ 20 سے 30 برس قبل ٹی وی پروڈکشن انتہائی مہنگا اور دقت طلب کام تھا، حتیٰ کہ اسٹل فوٹوگرافی بھی ہر کسی کی پہنچ پہ نہ تھی۔ کیمرے کی فلم میں 24 یا 36 تصاویر کی گنجائش ہوتی تھی اور فلم دھوتے وقت کئی تصاویر خراب بھی ہو جاتی تھی۔ ایک فلم 400-500 سے کم میں نہیں آتی تھی اور اسے دھلوانے کا خرچہ الگ تھا، اس لیے بڑی احتیاط سے تصویر کھینچی جاتی تھی۔ آج کل کی طرح نہیں کہ اب تو موبائل فونز میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں تصاویر اور ویڈیو محفوظ کی جا سکتی ہیں۔ وہ زمانہ اس لحاظ سے کافی مہنگا تھا اور شاید معیار بھی اس لیے اعلیٰ تھا کہ ہر کام احتیاط اور محنت کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ پیسے اور وقت کا ضیاع ایک جرم تصور ہوتا تھا۔ پھر یہ بھی تھا کہ جتنے بھی سنجیدہ یا مزاحیہ ڈرامے نشر کیے جاتے تھے، ان میں کوئی نہ کوئی سبق یا اہم پیغام ضرور ہوتا تھا، چاہے وہ گیسٹ ہاؤس ہو یا پھر اندھیرا اجالا۔ کسی کو دیکھ کر یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ آپ کا 1 گھنٹہ ضائع ہو گیا ہے۔ آج آپ سوشل میڈیا پر موبائل اسکرین پر روزانہ گھنٹوں انگلیاں مارتے ہیں، 1-2 منٹ سے لے کر 10 منٹ کے درجنوں ویڈیو کلپس دیکھتے ہیں۔ اس کے باوجود اگلے دن آپ کو ایک کلپ، کوئی ایک واقعہ بھی یاد نہیں رہتا۔ اس کے مقابلے میں آپ کسی سے 40 برس پرانے وارث ڈرامے کا پوچھ لیں، وہ آپ کو فر ساری کہانی سنا دے گا۔ اور آج کل کے ٹی وی چینل کرائم اسٹوریز چلا کر اپنے چینل کی ریٹنگ بڑھاتے ہیں، لیکن ان میں جرم اور مجرم دونوں بڑھا چڑھا کر دکھائے جاتے ہیں۔ عوام کی اخلاقی تربیت کا کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا۔ فلاں نے فلاں کو کیسے قتل کیا، لاش کیسے ٹھکانے لگائی، بس ان چیزوں کو دکھا کر ریٹنگ کمانے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ کرائم اسٹوری پر مبنی ایک ڈرامہ اندھیرا اجالا بھی تھا، جس میں کوی خان، جمیل فخری اور عرفان کھوسٹ نے کمال اداکاری کی اور ہر قسط میں معاشرے کی بھیانک کرداروں کو بے نقاب کرتے ہوئے ان سے بچنے کی تدابیر بھی بتائیں۔ ہر قسط کے آخر میں جب مجرم پکڑا جاتا تو کوی خان سینئر پولیس افسر کے روم میں 2-3 منٹ ایسے جملے بولتے جو معاشرتی حقیقت کی عکاسی اور ترجمانی کرتے۔
اس قدر حساس موضوع پر بننے والے ڈرامے میں بھی حوالدار کرمداد لوگوں کو ہنسانے کے لیے تیار رہتا۔ اسی طرح دو کمروں میں بنے گیسٹ ہاؤس ڈرامے نے بھی لوگوں کو آج تک اپنے دلوں میں زندہ کیا ہوا ہے، اور اس ڈرامے کا کردار ریمبو آج تک لوگوں کے دلوں پر راج کر رہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ترک ڈرامے ارطغرل غازی کو پی ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اس نے مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ اگرچہ یہ ہماری پروڈکشن نہیں تھی، لیکن لوکل نجی ڈراموں سے لاکھ درجے اچھے تھے، یا ان بھارتی ڈراموں اور فلموں سے کروڑوں گنا بہتر تھے۔ دوسروں پر تنقید کرنے سے بہتر ہے کہ ہمارے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر اپنی ثقافت اور اقتدار کو دیکھتے ہوئے کام کریں۔